خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ کو اسلام 24 ڈویژنز کے موضوع پر سلسلہ تعلیم جاری ہے۔ آج خدا کے کلام میں سے پہلی تواریخ 23 باب کی پہلی 5 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ تب اب داؤد بڈھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تھا، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور اس نے اسرائیل کے سب سرداروں کو کہنوں اور لاویوں سمیت اکٹھا کیا، اور 30 برس کے اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے، ان کی گنتی ایک ایک آدمی کو شمار کر کے 38,000 تھی۔ ان میں سے 24,000 خدا ان کے گھر کے کام کی نگرانی پر مقرر ہوئے، اور 6,000 سردار اور منصف تھے، اور 4,000 دربان تھے، اور 4,000 ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدح سرائی کے لیے بنایا تھا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج ہم 24 ڈویژنز کے موضوع پر خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ ہم ان لوگوں کے نسب ناموں کے بارے میں نہیں سیکھیں گے، کیونکہ آپ بائبل مقدس میں اور مخلصی کی تاریخ کی لکھی گئی کتابیں جو ہیں ان میں ان چیزوں کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ 24 ڈویژنز جو ہیں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہیں اور ہمارے لیے ان سے کیا سبق ہے۔ 24 ڈویژنز جو ہیں وہ ہیکل میں خدمت گزاری کرنے کا ایک جامع اور ٹھوس طریقہ کار ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ مخلصی کی تاریخ کی جو انگلش میں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی جامع لکھی گئی ہیں، اور بڑا ٹھوس اور واضح طریقے سے کئی ایک چیزوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا کہ کورین زبان میں یہ لفظ جو ہے نا اتنا ٹھوس نہیں ہے۔ اس سے بھی کہیں گہرے طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں جو تاریخ میں کسی نے اس سے پہلے بیان نہیں کی۔ ان 24 ڈویژن سے ہمیں ہیکل میں بہتر مناسب اور خدا کی شان شایان اس کی پرستش اور عبادت کرنے کی تعلیم بھی ملتی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کلیسیا کو کن طریقوں سے انتظام و انصرام کرنا ہے، اور کس طریقے سے خدا ان کو عزت اور جلال دینا ہے، اور کس طریقے سے کلیسیا کو چلنا چاہیے۔ اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے خدا ان کے اور اپنے مالک کی سوچ کو کس طریقے سے سمجھنا اور لینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے خدا کا فضل حاصل کرنا ہے، کیسے خدا سے برکت پانی ہے، بلکہ ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم اپنے مالک، اپنے خداوند کی سوچ اور اس کے ارادے کو سمجھ۔ ہم نے یہ سیکھنا کہ کس طریقے سے ہم نے خدا کی ہیکل کو تیار کرنا ہے، کس طریقے سے ساری چیزوں کو ترتیب دینا ہے تاکہ وہاں پر لوگ آ کر خدا کی عبادت اور پرستش کریں، خدا سے برکت اور فضل پائیں۔ بے شک فضل پانا یہ خدا ہی کا کام ہے جو ہمیں فضل دیتا ہے، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ہماری اس بات پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ہیکل کے انتظام کو کریں، کس طریقے سے خدا کی ہیکل میں تزئین و آرائش کا کام کریں، کس طریقے سے وہاں پر انتظام و انصرام چلائیں، اور کس طریقے سے خدا کی ہیکل میں خدمت کرنے والوں کو مقرر کریں تاکہ وہاں پر لوگ آئیں تو برکت پائیں، فضل پائیں۔ 24 ڈویژنز جو ہیں یہ ایک مکمل جو طریقہ کار ہے، ٹھوس اور جامع طریقہ کار ہے، اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس لیے بھی ہم اس کو ٹھوس اور جامع کہتے ہیں کیونکہ اس میں مکمل خدمت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پہلی تواریخ 23واں باب 3 سے 5 آیت۔ اور 30 برس کے اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے، اور ان کی گنتی ایک ایک آدمی کو شمار کر کے 38,000 تھی۔ ان میں سے 24,000 خدا ان کے گھر کے کام کی نگرانی پر مقرر ہوئے، اور 6,000 سردار اور منصف تھے، اور 4,000 دربان تھے، اور 4,000 ان سازوں سے خدا ان کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدح سرائی کے لیے بنایا تھا۔ یہاں پر لاویوں کی کل تعداد 38,000 ہے، لیکن ان میں سے 24,000 ایسے تھے جو خداوند کی ہیکل میں خدا کے گھر میں خدمت گزاری کا کام سر انجام دیتے تھے۔ خدا کی ہیکل میں 24,000 جو لاوی تھے وہ خدمت گزاری کا کام، انتظام و انصرام کا کام سنبھالے ہوئے تھے۔ ان میں میٹنگ پرزائڈر، ایلڈرز، مسح شدہ، مخصوص شدہ ڈیکنز وغیرہ شامل۔
بائبل مقدس بیان کرتی کہ ان میں 6000 سردار اور منصف تھے۔ سردار اور منصف سے مراد سردار کاہن ہیں۔ کاہنوں سے مراد آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں پاسبان اور مبشر، اور 4000 دربان تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو دربان تھے ان کی ذمہ یہ کام بھی تھا کہ وہ لوگوں سے قربانیاں اور ہدیہ جات اکٹھے کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو دربان تھے یہ خزانچی تھے، استقبالیہ ٹیم تھی، اور خدا کے لوگوں کو وہاں پر خوش آمدید کہنے والے تھے۔ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایلڈرز تھے، بزرگ تھے اور ڈیکنز تھے، اور 4000 ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدح سرائی کے لیے بنایا تھا۔ یہاں پر 4 مختلف طرح کی خدمتیں ہیں جو یہاں پہ داؤد نے لوگوں کو مقرر کیا ہے، اور یہی ذمہ داریاں جو داؤد نے مختلف لوگوں کو سونپی، عبادت اور خدا کی پرستش اور ستائش اور اس کو جلال دینے کے لیے جوہر تھیں۔ میٹنگ پرزائڈرز، دعائیں کرنے والے، پاسبان، اشرز، ڈیکنز، بزرگ، یہ بڑے اہم عہدے تھے، بڑی اہم ذمہ داریاں تھیں جو داؤد نے مختلف لوگوں کو سونپی تھی، اور یہ آج کے دور میں ساری ذمہ داریاں ہمیں بھی سونپی گئی ہیں۔ یہ چاروں خدمات جو ہیں یہ پوری عبادت اور پرستش اور خدا کے حضور جمع ہونے کی سارے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں، اس لیے انہیں جامع کہا گیا ہے، انہیں مکمل کہا گیا ہے۔ ان 24 ڈویژنز کی روشنی میں ہم کلیسیا انتظام و انصرام کو جو ہے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ان 24 ڈویژنز کے زیر اہتمام ہم خدا کی پرستش اور عبادت کر سکتے ہیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی مکمل ہے کیونکہ اس کو خدا نے خود مرتب کیا ہے۔ یہ بالکل ٹھوس، مکمل اور جامع ہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے کیونکہ خدا نے اس کو مرتب کیا ہے۔ پہلی تواریخ 28 باب 12 سے 13 آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ اور ان سب چیزوں یعنی خدا کے گھر کے سینوں اور آس پاس کی کوٹھریوں اور خدا کے مسکن کے خزانوں اور نظر کی ہی چیزوں کے خزانہ کا نمونہ بھی دیا جو اس کو روح سے ملا تھا، اور کہنوں اور لاویوں کے فریقوں اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب کام اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب ظروف کے لیے، آمین۔ یہاں پر داؤد بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے جس نے سارے اس انتظام و انصرام کو کیا۔ خدا نے داؤد کی معرفت سلیمان کو تعمیر کی جانے والی ہیکل کے تعلق سے تمام ہدایات دیں کہ تم اس طرح کے کمرے بنانا، تم یہ چیز بنانا، وہاں پہ یہ رکھنا، ہیکل میں یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ یہ خدا کے روح کی طرف سے داؤد کو ہدایت ملی اور اس نے یہ ساری چیزیں سلیمان تک منتقل کر دیں۔ یہاں پر صرف اب ہیکل کے ڈھانچے اور ساخت اور ڈیزائن کی بات نہیں کی گئی، بلکہ 13ویں آیت میں دیکھیں، 28 باب کی 13ویں آیت، اور کہنوں اور لاویوں کے فریق اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب کام اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب ظروف کے لیے، یہ ساری ہدایات بھی داؤد نے خدا کے روح کی ہدایت سے سلیمان تک پہنچائی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 24 ڈویژنز کا جو ڈھانچہ اور ساخت ہے اس نے اس کو سلیمان کو بتایا۔ ان 24 ڈویژنز میں ہمیں ہیکل کی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب داؤد جب کہ اس دنیا سے رحلت فرمانے والا تھا، اس نے ساری ہدایات خدا کے بندہ، خدا کے خادم کو جس نے آنے والے وقت میں ہیکل بنانی تھی، یہ ساری ہدایات سلیمان کو دی۔ دوسری تواریخ 29 باب کی 5ویں آیت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور ان سے کہا، آئے لاویو میری سنو، تم اب اپنے کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو۔ دوسری تواریخ 29 باب 25ویں آیت، اور اس نے داؤد اور بادشاہ کے غیبین جاد اور ناتن نبی کے حکم کے مطابق خداوند کے گھر میں لاویوں کو جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ مقرر کیا کیونکہ یہ نبیوں کی معرفت خدا کا حکم تھا، آمین۔ 29 باب 25 آیت بیان کرتی کہ کس طریقے سے یہ سارا انتظام و انصرام کیا گیا اور کیسے یہ انتظام و انصرام آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا۔ وہ 24 ڈویژنز جو داؤد نے سلیمان کو دی اور اس نے ان کو ملحوظ خاطر رکھا اور ان کے مطابق کام کیا، یہ وہ 24 ڈویژنز تھی جنہیں داؤد بادشاہ کے غیب بین جاد اور ناتن نبی نے مرتب کیا۔
اگرچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ غیب بین اور جاد نبی جو تھا، غیب بین جاد اور ناتر نبی وہاں پر تھے، لیکن آخر میں بالکل واضح کی گیا کیونکہ یہ نبیوں کی معرفت خدا کا حکم تھا۔ بس یہ بات بالکل واضح ہو جاتی کہ 24 ڈویژنز کا آئیڈیا اور تصور اور یہ سارا ڈھانچہ داؤد بادشاہ یا غیب بین جاد اور ناتن نبی نے مرتب نہیں کیا تھا، اگرچہ خداوند نے ان کو استعمال کیا، لیکن یہ خدا کی طرف سے حکم تھا۔ بس یہ سب کچھ جو 24 ڈویژنز کی ترتیب ہے خداوند کی طرف سے داؤد کو ملی، اور پھر اس نے خدا کے حکم کے مطابق اسے سلیمان کو دے دیا تاکہ وہ ان 24 ڈویژنز کے مطابق ہیکل کا انتظام و انصرام کرے اور وہاں پر خدمت کرنے والوں کو مقرر کرے۔ داؤد بادشاہ نے سلیمان کو ہیکل کی ڈیزائن اور ترتیب کے بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ ہیکل کے سارے انتظام و انصرام کے تعلق سے بھی اس کو واضح ہدایات دی تھی۔ کلیسیا کا انتظام کیسے ہونا چاہیے، کس طرح کی منسٹریز وہاں پہ کام کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کی طرف سے داؤد کو ملی اور اس نے سلیمان کو بتائیں۔ ہر ایک چیز کو خدا نے مرتب کیا اور اسے داؤد تک پہنچایا، اور اس نے یہ سب کچھ سلیمان کو بتایا اور اسے ہدایات دی۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ 24 ڈویژنز داؤد کی 24 ڈویژنز، لیکن اصل میں آپ دیکھیں کہ ان 24 ڈویژنز کو مرتب کرنے والا خدا تھا، اور یہ خدا کا حکم اور اس کی طرف سے ہدایات تھیں۔ چونکہ یہ سب کچھ خدا نے مرتب کیا، ترتیب دیا ہے، اس لیے یہ کامل ہے، مکمل ہے، اور اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مرتب کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ضروری نہ ہوتی تو خدا انہیں کبھی بھی اپنے منصوبے کا حصہ نہ بناتا اور یہ چیزیں اس ترتیب میں شامل نہ ہوتی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 24 ڈویژنز جو ہیں بالکل کامل اور مکمل جامع اور ٹھوس انتظام ہے۔ یہ 24 ڈویژنز اس لیے بھی کامل ہے، مکمل ہے، کیونکہ یہ کسی انسان پر توجہ مرکوز نہیں کرتی۔ دوسری تواریخ 23 باب 8 آیت میں لکھا ہے، سو لاویوں اور سارے یہودا نے یہویدا کاہن کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا، اور ان میں سے ہر شخص نے اپنے لوگوں کو لیا، یعنی ان کو جو سبت کو اندر آتے تھے اور ان کو جو سبت کو باہر جاتے تھے، کیونکہ یہویدا کاہن نے باری والوں کو رخصت نہیں کیا تھا۔ آمین۔ 24 ڈویژنز کے ڈھانچہ کے مطابق سبت کے روز ایک ٹیم خدمت شروع کرتی تھی، اور پہلے جو خدمت کر رہی ہوتی تھی وہ رخصت پر چلی جاتی تھی۔ 24 ڈویژنز یہ ایک ایسا ٹھوس، جامع اور مکمل انتظام ہے جسے خدا نے مرتب کیا، اور انہی 24 ڈویژنز کے تحت ہیکل کا انتظام انصرام چلتا رہا، اور انہی 24 ڈویژنز کی روشنی میں آج کے دور میں کلیسیا کا انتظام و انصرام ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان 24 ڈویژنز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو خدا کی پرستش اور ستائش اور ہر ایک چیز جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے ہوگی، اور اس سے خداوند کو عزت اور جلال ملے گا۔ پھر ہماری عبادت اور پرستش اور ستائش خدا کے حضور میں واقعی ایک مقبول قربانی کی مانند ہوگی۔ یہاں پہ ہم کامل پرستش اور عبادت کے تعلق سے کیا سیکھ سکتے؟ اگر میں ایک اچھی عبادت اور پرستش کے انتظام و انصرام کے تعلق سے سوچوں تو سب سے پہلے میں کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچوں گا جو عبادت کے انتظام و انصرام میں بڑی مہارت رکھتا ہو۔ میں ایسا شخص تلاش کروں گا جو اچھے طریقے سے میٹنگ چلا سکتا ہو، کلیسیا کے ہیکل کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہر ایک چیز کو ترتیب دے سکتا ہو، اچھا ساؤنڈ سسٹم چلا سکتا ہو، اور ان سارے انتظام و انصرام میں اس کو بڑی مہارت حاصل ہو۔ ایسا شخص میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو اچھا ماحول بنا سکے، اور پھر اگر کوائر کی بات ہو تو میں دیکھوں گا کہ کون کون سے لوگ کوائر میں بیٹھنے چاہیے، اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ سازندے ہونے چاہیے۔ میں ان چیزوں کو مد نظر رکھوں گا۔ میں ایسے لوگوں کی تلاش کروں گا جو لوگوں کو عبادت میں لے کر آئیں، اور جہاں تک خدا کا کلام پیش کرنے کی بات ہے اس کے لیے بھی میں بڑا مطاعت ہو کر ایک اچھے خادم کا چناؤ کروں گا۔ میں ایسے شخص کا چناؤ کروں گا جو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے پرجوش طریقے سے خدا کا کلام سنائے، اور ایسا خادم ہو جس کے کلام کے وسیلہ سے خدا زندگیوں کو چھوئے، دلوں کو چھوئے، اور اس کا کلام سنانا بہت توقلی باعث برکت ہو۔ خداوند کے لیے اچھی پرستش اور عبادت کے لیے، اور ایک جامع اور مکمل عبادت کے لیے میں اچھے لوگوں کا چناؤ کروں گا جنہیں مختلف
شعبوں میں مہارت حاصل ہو۔ عبادت کو اچھے طریقے سے ترتیب دینے کے لیے یہ میرا نقطہ نظر ہے اور یہ میرا طرز فکر ہوگا۔ خدا نے 24 ڈویژنز کو اس طرح سے مرتب کیا کہ تمام گھرانے جو ہیں ان میں سے ہر ایک گھرانہ جو ہے اپنی اپنی باری سے خدا کی ہیکل میں آ کر خدمت گزاری کا کام سر انجام دے سکے۔ 24 ڈویژنز کی ترتیب اس طریقے سے تھی کہ کوئی نہ ہی اساس برتری کا شکار ہو اور نہ ہی کوئی شخص جو ہے اساس کمتری کا شکار ہو، بلکہ سبھی جو ہے مناسب مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی باری کا کام کر سکیں، اور کوئی بھی کسی سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں شامل نہ ہو، بلکہ ہر ایک کو مناسب عزت اور مقام ملے اور ہر ایک کے حصے میں مناسب خدمت کا حصہ آئے۔ 24 ٹیمیں اگر بنائی جائے تو ظاہر ہے کچھ ٹیمیں ایسی ہوں گی جو دوسروں سے زیادہ بہتر کارکردگی بھی دکھا سکتی ہوں گی، کچھ ایسی ٹیمیں بھی ہوں گی جو بس گزارا ہی کر سکتی ہوں، لیکن 24 ٹیمیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے برابر ہوں؟ اگر ہم اپنے ارد گرد کلیسیوں کو دیکھیں تو ان میں کلام سنانے والے بھی زبردست لوگ ہیں، انتظامی امور کو دیکھنے والے، ساز بجانے والے، اور خدا کے گھر میں لوگوں کو لانے والے، اور ایلڈرز اور بزرگ اور کئی طرح کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ 24 ڈویژنز کی بات کرتے ہیں تو کچھ بہت اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو صرف گزارے موافق کام کرتے ہوں۔ لیکن ان 24 ڈویژنز میں کیسی ترتیب تھی کہ سبھی برابر تھے۔ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں لکھی گئی 6 کتاب کے مطابق کہ کیوں خدا نے یہ 24 ڈویژنز مرتب کی، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی کارکردگی یا لوگوں کی مہارت کو مد نظر نہ رکھا جائے، لوگوں پر نگاہیں نہ لگائی جائیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے بعد ہر شخص کی جو ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، چاہے کو وہاں پر گانے بجانے والا سازندہ یا کوئی کوائر کا شخص یا کسی بھی شعبے میں وہاں پر کھڑا شخص ہوتا، اس کی مہارت دوسروں سے کہیں بہتر بھی ہوتی، لیکن پھر بھی خدا نے ترتیب دیا کہ ایک ہفتے کے بعد اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی اور کوئی دوسرا اس کی جگہ پر آ کر ذمہ داریاں سنبھالے۔ تمام گھرانوں کو برابر وقت ملتا تھا تاکہ وہ وہاں پر آئیں، ہر ایک خاندان کو برابر عزت ملتی تھی تاکہ وہ خدا کے گھر میں آ کر، خدا کی ہیکل میں آ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں، چاہے ان کی کارکردگی دوسروں سے کم تر ہوتی، لیکن انہیں برابر عزت اور برابر موقع دیا جاتا تھا۔ ہم جو ہے کسی انتظام و انصرام کو چلانے کے لیے اچھے طریقے سے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں، جن کو مثال کے طور پر اگر کوائر میں کسی کا چناؤ کرنا ہے تو اس شخص کو لیا جاتا ہے جو گانے میں اچھا ہو، اور اگر میٹنگ پرزائڈنگ کا معاملہ ہو تو پھر بھی اچھے شخص کا چناؤ کیا جاتا ہے جو بڑا پرجوش ہو۔ لیکن خدا کا طریقہ مختلف ہے، خدا نے سب کو، تمام گھرانوں کو مناسب موقع اور مناسب عزت بخشی تاکہ سبھی جو ہیں اس شرف اور اس اعزاز سے خالی نہ رہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں عبادت کے لیے اور خدا کی ہیکل میں خدمت کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ سبھی کو برابر موقع دیا گیا۔ ہم انسانی نقطہ نظر سے کئی ایک چیزوں کو اچھے طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں، لیکن یہ انسانی نقطہ نظر ہے اور پھر یہ اس میں انسانی سوچ اور خیال شامل ہوتی ہے۔ خدا کی مرضی اور ارادہ بعض اوقات ہماری اچھی ترتیب اور طریقوں اور سلیقوں اور چناؤ میں شامل نہیں ہوتا، لیکن خدا کے نزدیک یہ ساری ترتیبیں بعض اوقات بالکل ناقص اور حکمت سے خالی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر دوڑ کا مقابلہ ہو تو ہم اسی شخص کو چنیں گے جو دوسروں سے اچھے طریقے سے دوڑ سکتا ہو اور جس سے توقع کی جا سکے کہ وہ جیتے۔ اس طرح انسانی نقطہ نظر سے ہم ایسے لوگوں کا ہی چناؤ کرتے ہیں جو زیادہ مفید ہوں، جو زیادہ کارآمد، جو زیادہ ماہر اور دوسروں سے اچھے اور بہتر ہوتے ہیں۔ ماہر اور کارآمد مفید لوگوں کو ہی زیادہ مواقع دیے جاتے ہیں۔ یہ انسانی حکمت اور انسانی سوچ ہے، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ خدا جس کمپلیٹ سسٹم کی توقع اپنے لوگوں سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو برابر اور سب کو مساوی حق حاصل ہو کہ وہ خدا کی ہیکل میں آ کر خدمت گزاری کا کام کر سکیں۔ جب میں ان 24 ڈویژنز پر غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک طرف تو خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اچھے طریقے سے ہو اور اچھے طریقے سے پرستش ہو اور پاک
ترین جو ہے قربانیاں اس کے حضور گزرانی جائیں، سب کچھ پرفیکٹ ہو، اور دوسری طرف خدا نے سبھی کو موقع دیا کہ وہ خدا کی ہیکل میں آ کر خدمت گزاری کریں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں کر ایسا ہے، کیوں خدا نے ایسی ترتیب دی؟ پھر مجھے سمجھ لگی کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں پر نظر جما لیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دھیان اور ہمارا ایمان اور ہماری توجہ اپنے خالق اور خداوند کی طرف مرکوز رہے، کیونکہ خدا ہی ہے جو تمام انسانوں میں کام کرتا ہے، خدا ہی ہے جو ان 24 ڈویژنز میں کام کرتا ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم کسی اچھے گانے والے پر توجہ مرکوز کر لیں، کسی شعلہ بیاں خادم پر توجہ مرکوز کر لیں، کسی اچھے میٹنگ پرزائڈر پر توجہ مرکوز کر لیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہماری توجہ اور دھیان اسی پر ہو، اور سم مساوی حق اور مساوی وقت سبھی لوگوں کو خدمت میں آگے آنے کے لیے دیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلیمان کے دور میں ان 24 ڈویژنز کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور انہی کے مطابق ہیکل کا انتظام و انصرام چلتا رہا، اور بے شک ایسا ہے کیونکہ ابھی تو ابتدا ہی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کا ایمان اور خدا کے لیے محبت ٹھنڈی پڑنا شروع ہو گئی، تو پھر یہ ترتیب، یہ 24 ڈویژنز جو ہے مد نظر نہ رکھی گئیں، اور پھر یہ ساری ترتیب خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہوں نے خداوند پر توکل کرنا چھوڑ دیا، ان کی توجہ اور دھیان خدا پر نہ رہا، اور انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن جب تاریخ اصلاح کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ تاریخ کلیسیا کے دور میں انہوں نے لوگوں کی صلاحیت اور خوبیوں پر نہیں، خداوند کی قوت اور قدرت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ انسانوں سے نظریں اٹھا کر انہوں نے خدا پر نظریں لگا لیں۔ خدا ہی ہے جو سارے انتظام و انصرام کو چلاتا ہے، اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ بے شک انسانی قابلیت اور ذہانت اور طرح طرح کی نعمتیں اس خدمت کی ترتیب میں ان 24 ڈویژنز میں استعمال ہوئیں، لیکن مجموعی طور پر خدا تھا جو سارے انتظام و انصرام کو اپنے اختیار میں رکھے ہوئے تھا۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ لوگ جانیں کہ میں ہی سب سے اعلیٰ اور بالا ہوں، میں ہی عزت اور جلال کے لائق ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کرو۔ اور خدا چاہتا تھا کہ خدا کے لوگ انسانوں پر نہیں بلکہ اس پر اپنا دھیان گیان لگائیں۔ خدا چاہتا تھا کہ لوگ جانیں کہ اگر انہوں نے برکت پانی ہے، انہوں نے اگر فضل پانا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کا آسمان ان کے لیے کھل جائے، تو خدا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ یہی وہ ترتیب ہے جو خدا آج ہمیں بھی سکھا رہا ہے، تاکہ اس کا آسمان ہمارے لیے کھل جائے، تاکہ اس کی برکت ہم پہ نازل ہو، اس کا فضل ہمیں حاصل ہو۔ عزرا 6:18۔ اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کی۔ یہاں پر ہمیں اصلاح کلیسیا کا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی پہلی ترتیب کو بحال ہوتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ 24 ڈویژنز کی بحالی کا کام نظر آتا ہے، یہاں پر ایمان کی بحالی کا کام نظر آتا ہے، اور ایسا کرنے سے وہ خدا پر توکل اور اس پر بھروسہ کر رہے، ان کی ساری توجہ اور دھیان صرف اور صرف خدا پر۔ ہمیں صرف اور صرف خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ ہماری توجہ اور دھیان صرف اور صرف اسی پر ہو، لوگوں پر اپنی توجہ اور دھیان مقرر نہ کریں۔ مجھے یہ تجربہ ہوا جب میں ورشپ لیڈر کے طور پر خدمت کرتا تھا۔ میں بھی یہی سوچتا تھا کہ مجھے ہر ایک چیز جو ہے بڑے نفیس طریقے سے ترتیب دینی ہے اور اچھے طریقے سے تیاری کرنی، اور اس میں کوئی بھی برائی نہیں تھی۔ اور جب میں حتیٰ کہ اچھے طریقے سے تیاری بھی کر لیتا تھا، پھر میں محسوس کرتا کہ میری ساری تیاری جو ہے دھری کی دھری رہ جاتی اور کچھ بھی فائدہ نہ ہوتا۔ پھر مجھے احساس ہوتا کہ شاید میں نے اچھے سے تیاری نہیں کی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میری اچھی تیاری نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے برکت پائی، لوگوں نے فضل پایا، اور لوگوں کا دھیان توجہ خداوند پر لگی رہی۔ پھر مجھے احساس ہوتا کہ یہ میں نہیں، خداوند ہی ہے جو عبادت کے سارے انتظام و انصرام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ میں تو محض ایک وسیلہ تھا جسے خداوند دوسروں کی برکت کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ مجھے ایک موقع یاد ہے کہ جب ہم نے بڑی اچھی طریقے سے تیاری کی تھی، سارا انتظام و انصرام بہت اعلیٰ ہوا تھا، لیکن پھر اچانک سے پھر جو سینئر پاسٹر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم ان کے ہاں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ترتیب جو ہے وہ اس قدر مختلف چیزوں سے بھری ہوئی ہے کہ لوگ خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس محسوس نہیں کرتے، اور جب لوگوں کے اندر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس نہیں ہوگی تو وہ پھر خدا کے کلام کو کیوں کر سنیں گے، کیوں کر اسے قبول کریں گے۔
ہم اسی بات پر زور دیتے تھے کہ اچھے طریقے سے تیاری کرو، اچھے طریقے سے کلام تیار کرو، اچھے طریقے سے کوائر کی تیاری کرو، اور ہم ایسا ہی کرتے، لیکن پھر بعد میں پاسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے کئی ایک چیزوں پر زور دے دیا ہے اور اپنی ترتیب اور سلیقہ رکھا ہے، اور ہر ایک ترتیب میں اپنی سوچ اور خیالوں کو بھر دیا۔ ایسا تھا کہ لوگوں کی توجہ اور دھیان ہماری ساری ترتیب اور تیاری پر تھی، اور لوگوں کا دھیان اور توجہ خدا سے ہٹ گیا، اور وہ خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے نہ۔ تیاری اور ترتیب جو تھا یہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی دراصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے خدا کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، اپنی سوچ اپنے خیالات کے مطابق سب کچھ ترتیب دیا تھا۔ ہم خدا کے کلام کو پیش کریں، ہم یسوع کو پیش کریں، خدا کو موقع دیں۔ یہ ہے ترتیب جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی کلیسیوں اور اپنی عبادات میں ملحوظ خاطر رکھیں۔ خدا کے نزدیک کمپلیٹ عبادت وہی ہے جس میں ہم مکمل طور پر اس پہ توکل اور بھروسہ کریں۔ وہی کامل عبادت ہے جس میں ہم اس پر مکمل بھروسہ کریں۔ یہی عبادت ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی کریں۔ خدا ہم سے ایسی عبادت چاہتا ہے جس میں ہم اپنے دلوں کو اس کے حضور میں ڈھیل دیں، اس پر توکل کریں۔ نہ ہی اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں بہت اچھی پرستش کرتا ہوں، فلاں شخص بہت اچھی میٹنگ چلاتا ہے، آج تو پاسٹر صاحب نے بہت اچھا زبردست کلام دیا، کوائر نے بہت اچھے گیت گائے۔ خدا ایسی باتیں نہیں سننا چاہتا، خدا ایسے رویوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایسی عبادات اس کے حضور مقبول نہیں ہوتی۔ خدا ایسے قائدین نہیں چاہتا جو یہ لوگوں سے کہے جی بس جو میں کہتا ہوں آپ وہ کریں، پھر دیکھنا کیسے خدا کام کرتا ہے۔ ایسا رویہ خدا کو پسند نہیں آتا۔ ساری تیاری کر کے سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، اس پر بھروسہ کریں، خداوند کو پکاریں کہ خداوند ہم تجھ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، خداوند تیری پاک مرضی پوری ہو، تو شامل حل ہو، خداوند تو ہر ایک چیز کا کنٹرول۔ کامل اور بابرکت عبادات وہی ہوتی ہیں، کامل اور بابرکت کلیسیاں وہی ہوتی ہیں جہاں پہ سب کو مساوی حق اور مساوی وقت دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی خدمت کر سکیں، خاص میں سینئر پاسٹر ہو، خاص میں کوئی مبشر یا کوئی ایلڈرز ہو، سبھی کو آگے آ کر خدا کی ہیکل میں خدمت گزاری کا موقع ملے۔ یہ کامل عبادت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ان 24 ڈویژنس کے عین مطابق سب کچھ کر لیں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند کو کام کرنے کا موقع دیں اور 100% اس پر توکل اور بھروسہ کریں۔ خداوند کو کام کرنے کے لیے کہیں، ہم اس پر توکل اور بھروسہ کریں، اور یہی چیز خداوند ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کی کلیسیا اور جتنے لوگ یہاں پہ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، آپ سب کی کلیسیاں مکمل طور پر خداوند پر بھروسہ کرنے والی کلیسیاں بن جائیں۔ یہ تھا آج کے موضوع کا تعارف، اور اگر آپ لاویوں کی ابتدا پہ غور کریں تو ہمیں کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ 4 اہم ڈویژنز تھیں، ہیکل میں کام کرنے والے، دربان، کاہن اور خداوند کی پرستش کرنے والے لوگ۔ آئیں لاویوں کی ابتدا کے تعلق سے دیکھیں۔ یہاں لاویوں سے مراد ہیکل میں کام کرنے والے لوگ۔ ہم یہاں پر لاوی کے قبیلے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ان چنے گئے برگزیدہ لاویوں کی بات کر رہے ہیں جو ہیکل میں خدمت گزاری کا کام کرتے تھے۔ لاویوں کی ابتدا، لاوی جو تھا وہ یعقوب کا تیسرا بیٹا تھا جو لیہ سے پیدا ہوا تھا۔ پیدائش 29 باب اور اس کی 34ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ 29 باب 34ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، پیدائش 29 باب 34ویں آیت، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہوگی، کیونکہ اس سے میرے 3 بیٹے ہوئے، اس لیے اس کا نام لاوی رکھا۔ آمین۔ پس لاوی کا مطلب ہے جڑے رہنا اور مطابقت پیدا کیے رہنا اور ایک محبت میں گٹھے رہنا۔ یہ کس قدر زبردست معنی ہے، ہم اپنے خدا سے جڑے رہیں، مسیح کی محبت میں گٹھے رہیں۔ یہ کس قدر خوبصورت نام ہے کہ جڑے رہنا، خدا باپ کے ساتھ صلح کی حالت میں رہنا اور محبت کے ساتھ رہنا، یہ اپنے یسوع مسیح کے ساتھ، اپنے سردار کاہن کے ساتھ جڑے رہنا۔ یہ ہے لاوی کا معنی۔ ہم سکم کے مقام پر لاوی اور شمعون کو دیکھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے سکم کے لوگوں کو قتل کیا۔ پیدائش 49 باب 5 سے 7 آیت تک۔ شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہے اور ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ آئے میری جان ان کے مشورہ میں شریک نہ ہو، آئے میری بزرگی ان کے مجلس میں شامل نہ ہو،
کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خود رائے سے بیلوں کی کونچیں کاٹیں۔ لعنت ان کے غضب پر کیونکہ وہ تند تھا، اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کروں گا۔ آمین۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ان کی بہن دینا کی سکم کے مقام پر بے حرمتی کی گئی تھی، اور جس شخص نے اس کی بے حرمتی کی اس کا نام بھی سکم تھا اور اس جگہ کا نام بھی سکم تھا۔ لاوی اور شمعون نے وہاں کے لوگوں کو قتل کیا۔ پہلے تو شمعون اور لاوی نے سکم سے وعدہ کیا تھا کہ تم نامختونی ہو، لیکن اگر تم ختنہ کرا کے ہماری طرح مختونی بن جاؤ تو ہم اپنی بہن تم سے بیاہ دیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے ان کی ایک چال تھی، وہ اپنی بہن کی بے حرمتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تیسرے دن جب وہ ختنہ کے سبب سے تکلیف میں تھے، درد میں تھے، شمعون لاوی نے اپنی تلواریں لی اور وہاں پر چلے گئے اور لوگوں کو تہہ کی۔ پیدائش 49 باب 7 آیت کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر لعنت کی گئی۔ اس لیے بھی لعنت کی گئی کیونکہ انہوں نے خدا کی طرف سے دی گئی مقدس رسم، ختنے کی رسم کو لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اور لعنت میں یہ کہا گیا کہ وہ الگ الگ ہوں، وہ پراگندہ ہوں، وہ بنی اسرائیل میں پراگندہ اور الگ الگ ہوں، یہ لعنت ان پر کی گئی تھی۔ پھر بعض ازاں لاویوں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کیا، اور اس کے لیے ہم خروج کی کتاب 32واں باب 25 سے 29 آیت کو دیکھیں گے۔ انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کیا جب موسیٰ پہاڑ پر خداوند سے شریعت لینے کے لیے گیا ہوا تھا، اور نیچے لوگوں نے سونے کے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ کوہ سینا کے مقام پر جب موسیٰ خدا کے پہاڑ پر گیا ہوا تھا، اور اسے 2 لوہے مل گئے جن پر خدا کے ہاتھ سے 10 احکام لکھے ہوئے تھے، اور وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ سونے کے بچڑے کی پوجا پاٹ اور اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ نے پتھر کی ان 2 لوہوں کو پاش کر دیا تھا، اور وہ نہایت غم زدہ ہوا کہ انہوں نے کس طریقے سے وہ بچڑا ڈھالا اور خدا کی جگہ اس کی عبادت اور پرستش کرنے لگے۔ اس موقع پر خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا تھا کہ جو کوئی خداوند کی طرف سے ہے وہ میرے پاس الگ ہو جائے۔ خدا نے لاویوں سے کہا، بلکہ سبھی سے کہا کہ جو کوئی خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تو لاویوں نے موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے کا انتخاب کیا، اور یوں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کیا۔ انہوں نے وہی کیا جو خدا نے موسیٰ کی معرفت کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان کے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کیا، اور پھر انہیں ہیکل میں خیمہ اجتماع میں خدمت گزاری کے کام کے لیے چن لیا گیا۔ خروج 32 باب اور 25 سے 29ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ہم یہاں پہ خدا کے کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے: جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا، جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا۔ چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً 3000 مرد کھیت آئے، اور موسیٰ نے کہا، آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو، تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے۔ آمین۔ اس واقعہ کے بعد لاویوں نے اپنے عزیز و قارب، دوست احباب اور رشتہ داروں کو خداوند کے لیے قتل کر تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ پھر خدا نے ان سے کہا کہ تمہارا یہ عمل خداوند کے لیے مخصوصیت کا عمل ہے۔ لاوی روبن یعقوب کا تیسرا بیٹا تھا، لیکن اس پر لعنت اس لیے کی گئی کیونکہ اس نے ختنہ جیسی پاک رسم کو اپنے انتقام کے لیے استعمال کیا تھا۔ لیکن اس موقع اور اس واقعہ کے بعد خداوند نے اس کو برکت، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ آئے ہم گنتی کی کتاب 3 باب 6 سے 9 آیت کو دیکھیں۔ گنتی 3 باب 6 سے 9 آیت: لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر ہارون کاہن کے آگے حاضر کر،
تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں، اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں۔ آمین۔ یہ لاوی جو تھے یہ کاہن ہارون کاہن کو دے دیے گئے تھے، تاکہ وہ خدا کی ہیکل میں، خدا کے مسکن میں اس کی عبادت اور پرستش کے انتظام و انصرام میں مدد کریں۔ انہیں کاہن کی معاونت کرنے، ہیکل میں خدمت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل۔ یہ وہ مخصوصیت تھی جو انہوں نے اس دن کی جب لوگ سونے کے بچڑے کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ آخری بات جو میں لاویوں کے تعلق سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لاویوں کو ان کی میراث بحال کر دی گئی۔ یشوع 13 باب 33ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔ میراث کیا ہے؟ بنی اسرائیل جب وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تو تمام قبیلوں کو ان کے خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق قطع اراضی یا زمین کے حصے دیے گئے۔ میراث سے مراد وہ قطع اراضی ہے جو کورا ڈال کے ان کے حصے کا آیا تھا، جو 12 قبیلوں میں زمین تقسیم کی گئی تھی۔ قبیلوں کو کورا ڈال کر ایک خاص حصہ دیا گیا تھا ان کے گھرانوں کے مطابق۔ اب لاویوں پر تو یہ لعنت کی گئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں تتر بتر ہوں، وہ پراگندہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں موروثی زمین کا حصہ نہیں ملے گا۔ لعنت یہی تھی کہ وہ تتر بتر ہوں گے اور کوئی قطع اراضی ان کے حصے میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کیا تو پھر ان کی میراث ان کو مل گئی۔ اور اس میراث کے تعلق سے ہم یشوع 13 باب 33 آیت میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لاویوں کو وہ میراث مل گئی۔ اگر روحانی میراث کی بات کریں تو خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم کسی طرح کی فکر نہ کرو، میں تمہاری میراث ہوں۔ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ خدا کہے کہ میں تمہاری بادشاہت ہوں، میں تمہاری میراث ہوں، میں تمہاری جائیداد ہوں۔ یہ کتنی بڑی برکت، لیکن جسمانی لحاظ سے ان کو کوئی میراث نہ ملی۔ اس زمین پر لاویوں کو زمین کا کوئی حصہ نہ ملا۔ خدا کا کام کرنے کا اپنا ہی طریقہ کار ہے۔ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ کے ثمرات اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ لاویوں کو خدا نے معاف کر دیا، اپنے لیے چن لیا، مخصوص کر دیا، اور ہیکل میں خدمت کرنے کا شرف بھی انہیں عطا کر دیا، لیکن پھر بھی انہیں اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے قتل و غارت کی تھی، یعقوب نے ان پر لعنت کی تھی کہ وہ پراگندہ ہوں، وہ تتر بتر ہوں، اور ویسا ہی ہوا۔ ان پر لعنت تو کی گئی تھی، لیکن کسی حد سے یہ لعنت برکت میں بدل گئی، اور خدا نے ان کی لعنت کو اس طرح سے بدل دیا اور کہا کہ میں تمہاری میراث ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا نے ان کو ایسی میراث دی جو کبھی ان سے چھینی نہ گئی۔ خدا ہی ہے جو ہماری زندگیوں میں موجود کسی بھی لعنت کو برکت میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لعنت، وہ گناہ جو ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، اس کا پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تھی ساری ترتیب کہ کس طریقے سے لاوی جو ہیں وہ ہیکل میں کام کرنے والے مقرر ہوئے، اور آخر میں ہم لاویوں کے فرائض کو دیکھیں۔ لاویوں کو ہیکل میں خدمت گزاری کرنے کے لیے 2 طرح کی تقریبات سے گزرنا پڑتا تھا تاکہ ان کی تیاری مکمل ہو۔ سب سے پہلی رسم جس میں سے انہیں گزرنا تھا پاک صاف ہونے کی رسم تھی، اور اس کے لیے ہم گنتی 8 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ان کو پاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ کرنا کہ خطا کا پانی لے کر ان پر چھڑکنا، پھر وہ اپنے سارے جسم پر اس طرح پھروائیں اور اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے کو صاف کریں۔ آمین۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم خدا کی ہیکل میں، خدا کے گھر میں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پاک ہونا ضروری ہے۔ جب لوگوں کو مخصوص کیا جاتا ہے اور لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ وفاداری سے خداوند کی خدمت کریں گے، کیا آپ اس پر بھروسہ رکھیں گے، کیا آپ اس پر توکل کریں گے، تو اس وقت سبھی کہتے ہیں جی ہاں، میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ اس سے پہلے
کہ ہم ہر روز خدمت کریں، ہر روز ہمیں خداوند کو کہنا ہے ہاں خداوند میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، ہر روز اقرار کریں کہ خداوند میں تیرے لیے مخصوص ہوں، ہاں خداوند میں تیرے لیے دستیاب، ہر روز خدا کے حضور دعا کریں ہاں خداوند میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں تیری خدمت کے لیے لائق نہیں، مجھے پاک کر، مجھے بھروسہ کرنا سکھا، میں تیری خدمت کے لیے دستیاب ہوں لیکن میری کمزوریوں کا چارہ کر، اور خدا میری زندگی میں کسی بھی طرح کی ناپاکی ہے اس کو ختم کر، مجھے پاک کر، میں تیری حضوری میں حاضر ہوں۔ ہمیں یہ دعا خدا کے حضور میں کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ کئی طرح کی دنیاوی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں اور ہم ان میں مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں خداوند سے معافی مانگنے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں بہت مصروف رہا، میں دعا میں مناسب وقت نہ گزار سکا، خدا میں تیرے کلام پر غور نہ کر سکا، جس طور سے مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی میں ویسا نہیں کر سکا، خداوند تو مجھے معاف۔ ایسی دعا کرنے سے ہم پاک ہوں گے، ہم بحال ہوں گے اور خداوند کی خدمت کے لیے تیار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری چیز ہے اپنے آپ کو خدا کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر پیش کرنا۔ گنتی 8 باب اور اس کی 11 آیت سے خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ اور ہارون لاویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانے تاکہ وہ خداوند کی خدمت کرنے پر رہیں۔ آمین۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہلائے جانے کی قربانی کس طریقے سے خداوند کے حضور پیش کی جاتی تھی؟ خدا کے خادم ابراہیم پاک نے ہلائے جانے کی قربانی کے تعلق سے بہت تفصیلی پیغام بھی دیا ہے، اور آپ اس پیغام کو جو کتب ہیں مخلصی کے سلسلہ کے میں لکھی گئی ان میں اس پیغام کو، اس اسٹڈی کو دیکھ سکتے۔ ہمیں ہلائے جانے کی قربانی کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے ورنہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہلائے جانے کی قربانی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی چیز کو کبھی دائیں طرف لے جائیں یا کبھی بائیں طرف لے جائیں، یہ ہلائے جانے کی قربانی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ آپ ہلائے جانے کی قربانی کو جس طرح چھاچ میں کوئی چیز ڈال کے اس کو ہوا میں اچھالتے ہیں تاکہ بھوسا الگ ہو جائے، یہ بھی ہلانے کی قربانی نہیں ہے۔ ہلائے جانے کی قربانی یہ ہے کہ ہم خداوند کو کچھ چیز پیش کریں اور پھر ہم خداوند سے برکت کو حاصل کریں، ہم خدا کے حضور میں نذرانے اور ہدیہ جات خداوند کو دیں اور پھر خداوند ان کے بدلے میں ہمیں برکت دے۔ یہ ہے ہلائے جانے کی قربانی۔ یہ تھی ہلائے جانے کی قربانی اور اس طریقے سے اس کا انعقاد ہوتا تھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ لاوی جو ہے خدا کے حضور ہلائے جانے کی قربانی کے طور پر پیش کیے جائیں، یہ خدا کے حضور پیش کر دی جائیں، یہ مکمل طور پر خدا کو دے دی جائیں، خدا کے کام کے لیے مخصوص کر دیے جائیں۔ لاوی خدا کے ہیں، ہیکل میں کام کرنے والے خدا کے ہیں، وہ خدا کی ملکیت ہیں، خدا کے لیے مخصوص ہیں۔ یہاں سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب ہم پورے طور پر اپنا آپ خداوند کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب تک ہم پورے طور پر اپنا آپ خدا کے سامنے پیش نہیں کریں گے برکت نہیں آئے گی۔ اور خدا نے لاویوں کو اپنے لیے مخصوص کر لی اور کہا کہ لاوی خدا کے حضور ہلائے جانے کی قربانی کے طور پر پیش کیے جائیں۔ خدا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ میرے حضور میں پورے طور پر مخصوص کر دیے جائیں گے، وہ میرے ہو جائیں گے تو میں انہیں برکت دوں گا۔ کیا آپ خداوند کے لیے پورے طور پر مخصوص ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خداوند سے برکت پانا چاہتے ہیں؟ تو پھر پورے طور پر اپنا آپ خدا کے سامنے پیش کر دیں تاکہ اس کا آسمان آپ کے لیے کھل جائے۔ پوری وفاداری سے اپنی خدمت، اپنا وقت، اپنا روپیہ پیسہ خداوند کے لیے مخصوص کر دیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ جب ہارون نے لاوی کہنوں کو خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لاوی کاہن ہارون کاہن کو دے دیے گئے تاکہ وہ اس کی معاونت کریں، تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کریں۔ گنتی 3 باب اور 9 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر، بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں۔ چونکہ لاوی اس کے حضور پورے طور پر دے دیے گئے تھے، اب خدا کو حق حاصل تھا کہ وہ مالک اور خالق ہوتے ہوئے جس کو چاہے وہ لاویوں کو دے سکتا تھا۔ پس خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ لاوی جو ہیں وہ کاہن کو دے دی جائیں۔ پس اس وقت سے لاوی جو ہیں کاہن کے سپرد ہوئے تاکہ اس کی ہیکل کے کام میں اس کی معاونت کریں اور اس کے ساتھ مل کر خدمت کریں۔ لاویوں کی ذمہ داری یہی تھی کہ ہیکل کے کام میں، خداوند کی عبادت اور پرستش میں ہارون کاہن کی معاونت کریں، اور وہاں پر جو ذمہ داریاں ان کو دی جائیں ہارون کی زیر قیادت ان کو سر انجام دیں۔
ہمیں بھی اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے ہاتھوں میں دے دینا ہے تاکہ خداوند پھر ہمیں یسوع کے ہاتھوں میں سونپ دے، جس طرح لاوی جو تھے وہ کاہن کو دے دیے گئے تھے، کیونکہ یسوع ہمارا ابدی سردار کاہن۔ اگر ہم لاوی ہیں تو ہمیں ہلائے جانے کی قربانی کے طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا، اور پھر خدا کہے گا کہ ہاں یہ میرے لوگ ہیں، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور برگزیدہ نسل۔ پھر خدا ہمیں اپنے ہاتھوں میں لے کر قبول کر کے یسوع کے سپرد کر دے گا، اور پھر یسوع جو ہے ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے گا۔ اور اگر ہم لاویوں کی طرح جو کاہن کی معاونت کرتے تھے یسوع کے ساتھ مل کر کام کریں گے، تو یہی وہ طریقہ کار ہے جو خدا نے ہمارے لیے ترتیب دیا ہے کہ ہم اپنے طور پر نہیں بلکہ یسوع کے ساتھ مل کر کام کریں۔ بطور لاوی میری اور آپ کی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ مل کر کام کریں، یسوع مسیح کے ساتھ تعاون کریں، اس کی آواز اور اس کی رہنمائی میں چلیں، اس کی زیر قیادت اپنی خدمت کو آگے بڑھائیں، نہ کہ اپنی من مرضی کریں۔ میری دعا ہے کہ یہ کلیسیا اور جتنے یہاں پر موجود ہیں ان سب کی کلیسیاں ایسی کلیسیاں بن جائیں، ایسے لاوی بن جائیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کر کام کریں، جو یسوع مسیح کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں۔ کاہنوں کی دوہری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ گنتی 3 باب 7 آیت میں سے ہم خدا کے کلام میں سے اس طرح سے پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ آمین۔ لاویوں کی 2 طرح کی ذمہ داریاں تھیں، ایک تو یہ تھی کہ وہ خیمہ اجتماع میں خدمت گزاری کریں، یعنی وہ کاہن کی معاونت کریں، ہیکل میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ خیمہ اجتماع میں ہر ایک چیز ترتیب سے رکھی جائے، وہاں پر عبادت، پرستش اور قربانیوں کی ترتیب اور ہر ایک چیز جو ہے بڑے سلیقے اور کرینے سے ہو، اور وہ ہارون کاہن کی معاونت کرے۔ ایک اور ذمہ داری تھی جو انہیں خیمہ اجتماع کے سامنے تمام لوگوں کے لیے سر انجام دینی تھی۔ ان کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ جماعت کا بھی خیال رکھیں جو خداوند کے حضور اپنی قربانیاں گزرانے، خدا کی پرستش اور ستائش کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ کاہنوں کی ڈبل ڈیوٹی تھی، ایک ڈیوٹی تو یہ تھی کہ وہ خدا کی ہیکل کے انتظام و انصرام کو سنبھالیں، اور دوسری ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ وہاں پر عبادت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیں، اور وہاں پر بھی ہر ایک چیز ترتیب سے ہو تاکہ خداوند کی عبادت، پرستش اور ستائش اور اس کے حضور میں جو قربانی گزرانی جاتی ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی خلل اور بد نظمی پیدا نہ ہو۔ پیارے بھائیوں بہنوں، اگرچہ ہم خدا کی ہیکل میں کام کرنے والے ہیں، ہم کاہن ہیں، ہم دربان ہیں، خدا کی پرستش اور ستائش کی ذمہ داری ہمیں دی گئی۔ میری دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لاوی جانتے ہوئے ان ساری ذمہ داریوں کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں۔ آج جو تعلیم ہم نے پائی ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی عبادت اور پرستش اور ستائش کے لیے مخصوص کر دیں، اور پورے طور پر خدا یسوع مسیح کے تابع ہو کر اس کے ساتھ کام کرنے والے ہوں۔ ہمیں خدا کی ہیکل اور اس کے انتظام و انصرام کو بہترین بلکہ اعلیٰ حالت میں رکھنا ہے تاکہ وہاں پر خدا کی عبادت اور پرستش جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے، اور ہم خدا کے کام کو اعلیٰ طریقے سے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق کرنے والے ہوں۔ خدا کے جو خدام ہم پہ مقرر ہیں، جن کے ساتھ ہم مل کر کام کرتے ہیں، ہم ان کی تابعداری کریں، کیونکہ خداوند کی طرف سے وہ ہم پہ مقرر کیے گئے ہیں، اور ہم لاویوں کی طرح کہنوں کو، پاسبانوں کو سپرد کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان کی معاونت کریں۔ لیکن یہی کافی نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے خدام ہوتے ہوئے کلیسیا کی جماعت کی بھی خبرگیری کریں، اور ان کی بھی دیکھ بھال کریں، اور ان کی ہر طرح کے جو مسائل اور معاملات ہیں ان پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ لاوی ہوتے ہوئے، خدا کی ہیکل میں کام کرتے ہوئے ہم یسوع مسیح کے ساتھ تعاون کرنے والے بنیں۔ میری اور آپ کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ خداوند جو لوگ تیری کلیسیا میں عبادت اور پرستش کے لیے آئیں وہ فضل پائیں، وہ برکت پائیں، اور خدا وہ یہاں پہ سیکھ کے جائیں۔ ہمارے لیے ان کے لیے ہماری شفاعتی دعائیں جو ہیں وہ ان کے لیے برکت کا باعث ہو سکتی ہیں۔ خدا کے کلیسیا کے انتظام و انصرام کو نہیں بلکہ کلیسیا میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی آپ نے خدمت سر انجام دینی ہے۔ لوگوں سے رابطے میں رہیں۔ اگر کوئی شخص کسی وقت نائٹ پریئر میں نہ آ سکے، سنڈے سروس میں نہ آ سکے، آپ ان سے رابطہ کریں اور کہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے آپ کی صورتحال کا، ہم آپ کے لیے دعا کریں، خداوند آپ کو اس مشکل سے
نکالے گا۔ آپ نے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کے لیے برکت کا باعث ہونا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کے حالات بدلیں، آپ کی صورتحال میں تبدیلی آئے تاکہ آپ آئندہ کلیسیا میں شامل ہو سکیں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ آپ کی خدمت کی کلیسیا میں ضرورت ہے۔ آپ بطور لاوی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کی مشکلات کو دور کرے اور آپ کو کلیسیا میں لے کر آئے تاکہ آپ اپنے حصے کا کام کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ ہم سب یہ ثابت کر سکیں کہ ہم واقعی روحانی طور پر لاوی ہیں، جنہیں خداوند نے اپنے لیے مخصوص کر لی ہے، جنہیں خداوند نے برکت دی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا کی برکت، اس کا فضل اب سے ہمیشہ آپ کے شامل حال رہے تاکہ آپ بطور روحانی لاوی خدا کے حضور میں خدمت کرنے والے بن سکیں۔ آپ کی خدمت کے وسیلہ سے خدا کو عزت اور جلال اور لوگوں کو برکت مل سکے اور خدا ان کا نام عزت اور جلال پائے۔ آمین۔